الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن
علي بن أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم
إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزاداران امام، آج کی یہ مجلس چہلم کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس. مرحوم افضل رزاق طاہور، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے. مرحوم افضل رزاق طاہور صاحب، دوستو، یہ ایصال ثواب ہے جو ان کے گھر والے اہل خاندان اپنے مرحوم افضل رزاق صاحب کو بھیج رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس کا کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ان کو گفٹ جا رہا آج اس مجلس کا. مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ایسا کھلا ہوا ہے کہ پروردگار یہ نہیں بول رہا کہ تم بس دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک گفٹ دو، ایک تحفہ دو. یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ایصال ثواب چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے ہماری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں نہیں. اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے. وی ڈونٹ نو کہ کیا ثواب وہ مرنے والے کو دے رہا. جب مرنے والا مر گیا، تم نے اپنے باپ کو دفن کر دیا، بری کر دیا، اس کے بعد ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کس حالت میں ہے. ایک دفعہ گریو بند ہونے کے بعد حکم بھی نہیں ہے کھولنے کا. کب انلیس کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ایسا پرابلم ہو جائے، تو حاکم شرع سے اجازت لے کے آپ گریو کو کھول سکتے، لیکن حاکم شرع کی اجازت لازم ہے، ورنہ ہمارا کوئی لنک ہی نہیں ہے، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک ایسا ہڈن ٹروتھ ہے، یہ ہڈن ٹروتھ ہے کہ ایک نئی لائف اس کی آغاز ہو گئی، ایک نئی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ لائف اتنی بڑی، یہ ایٹرنل لائف ہے، یہ ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی. آرام سے لے کے جا کے ہم نے نیچے ان کو لیٹ ٹو ریسٹ لکھتے انگلش میں، لٹا دیا، اینڈ وی کلوز دا گریو. اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے. 1% بھی ہم یہ بودر نہیں کرتے ٹو چیک کہ وہ کیسا ہے. 1% بھی بودر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ، اگر تمہارا باپ، تمہاری ماں بامبے سے کہیں ٹریول کر کے جائیں، کسی کے گھر جائیں، دور جائیں، دوسری کنٹری میں چلے جائیں، تو آپ آج کے زمانے میں ای میل کرتے ہو، واٹس اپ کرتے ہو، ٹیلی فون کرتے ہو، اینڈ یو آسک دیم کہ ہاؤ آر یو، خیریت پوچھتے ہو. جب تک کتنی بھی دور چلے جائیں، دنیا کے آخری حصے میں چلے جائیں، ہزاروں میل دور چلے جاؤ، لیکن تم ڈیفینیٹلی، ہم پوچھتے ہیں کہ بابا تم گئے ہو، ہاؤ آر یو، کیسے فیل کر رہے ہیں، ہاؤ آر یو فیلنگ، ہاؤ از یور ہیلتھ. اولاد پوچھتی ہے،
جب تک زندہ ہے تم پوچھ رہے ہیں، لیکن اب مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد تم پوچھتے ہو؟ ہم پوچھتے ہیں جا کے کہ آپ کیسے؟ بالکل ہمارے شہر میں، ہماری سٹی میں، یا آرام باغ میں ہے یا محفل مصطفیٰ میں، بالکل پڑوس میں، اس کے باوجود ہم 8 دن کے بعد جاتے ہیں، ویکلی ایک دفعہ جاتے ہیں اگر گئے تو. ادروائز وی ڈونٹ گو اینڈ آسک دیم کہ ڈیڈ ہاؤ آر یو الون، ہاؤ آر یو فیلنگ. ہم پوچھتے ہیں. یہی افسوس ہے، یہ حشر ہم سب کا ہونے والا ہے. اس کے لیے یہ ایصال ثواب رکھی گئی. ایصال ثواب مرحوم کو جو پہنچ رہا تو اس کا جو لنک ہمارا ٹوٹ گیا ظاہری طور پہ، وہ لنک مل جاتا. اولاد سے ماں باپ کا لنک ملتا ہے. کیسے ملتا؟ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو ان کے لیے. when you do ایصال ثواب. کیسے؟ جب ایصال ثواب تم کرو گے تو ان کو تحفہ پہنچتا ہے. کوئی چیز ایصال ثواب میں بھیجو. کسی غریب کو، غریب انسان کی بات تو بڑی بات ہے. ایون اے پیس آف بریڈ، روٹی کا ٹکڑا، تمہارے پاؤ کا ٹکڑا، پاؤ کی کیا ویلیو؟ ایک پاؤ، اس کا ایک پیس آف پاؤ اگر تم کسی جانور کے سامنے ڈالو گے اور تم نے یہ نیت کی کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، اس کا ثواب تو میری ماں کو دے دے، اس کا ثواب سارے آرام باغ، محفل مصطفیٰ، زینبیہ، رحمت آباد، جہاں بھی مولا حسین کا چاہنے والا دفن ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچے. تو اس کا ثواب پہنچتا، وہ لنک بن جاتا، رشتہ بن جاتا، کانٹیکٹ ہو جاتا. مرنے کے بعد ٹیلی فون کے ذریعے کانٹیکٹ نہیں ہوتا، ایصال ثواب کے ذریعے مرحوم سے کانٹیکٹ ہوتا. اگر آپ اپنے کانٹیکٹ اپنے باپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، مرحومین کے ساتھ اپنا کوئی کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو. یہ اتنی بگ بلیسنگ ہے اللہ کی، کریم پروردگار کی یہ اتنی بگ بلیسنگ ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنا کرم ہے اللہ کا کہ اگر یہ نہیں رکھتا تو ہمارا اور باپ کا، ماں کا کوئی رشتہ ہی نہیں رہتا. ایصال ثواب ہی ہے جو ہمارے اور وہ ہمارے والدین کا کانٹیکٹ ہمارے ساتھ رہتا. مرنے کے بعد ادروائز اتنی خوبصورت ہم نے ان کی گریو بنا دی، ماربل کی، وہ نیچے ہے، اوپر سے تو بڑا ماربل لگا ہوا ہے. کوئی کانٹیکٹ ہے؟ کوئی ساتھ چانس ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. صرف ایصال ثواب کے ذریعے ماں تم کو دیکھتی ہے، باپ تم کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے بولتا ہے، او مائی سن یو ریممبر می. مرنے کے بعد یہ ایصال ثواب کے ذریعے کرو. تو اب کیا کرنا ایصال ثواب کے لیے؟ ایک پیس آف بریڈ میں نے کہا جانور کے سامنے ڈالو. میں مثال دے رہا اس کا. آپ کسی کو غریب کو کھانا، بامبے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اتنے غریب فیملیز ہیں، اتنے ایسے یتیم فیملیز ہیں، اتنی ایسی بیوائیں ہیں، ویڈوز ہیں. ان کے لیے میں اس فیملی کو بول رہا ہوں، تحور فیملی کو، کہ تم اگر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا تم آج چہلم کر رہے، اللہ تم کو صبر دے، اللہ تمہارے باپ کے درجات کو بلند کرے. یہ نہیں کہ آج چہلم ہو گیا اس کے بعد تھینک یو ویری مچ، پھر اب میں 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ملوں گا آپ سے. نہیں، چہلم تو آج کر لیا، اب کل سے پھر تمہارے ڈیوٹی، ریسپانسبلٹی شروع ہو گئی. اگر آپ یہ چاہتے کہ ہر ایشو سے، ہر پرابلم سے تم بچو، تو مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے کوئی کام کرو. ایوری ڈے. کچھ نہیں کر سکتے، اللہ پتہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک فاتحہ پڑھ سکتے، ایک صلوات پڑھ سکتے. کہ تمہارے باپ کا، ہمارے باپ کا اتنا، ماں باپ کا اتنا حق نہیں ہے کہ میں ایک فاتحہ پڑھوں. آپ بولیں گے میں تو پڑھتا ہوں. کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتا دیتا. 1 دفعہ پڑھتے ہو دن بھر میں؟ نو. ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر واجب نماز کے بعد. فجر کی نماز کمپلیٹ کی، 1 فاتحہ، 3 صلوات، 1 الحمد، 3 مرتبہ سورہ کھل، 3 صلوات پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. ظہر اثر کی نماز ختم ہوئی، جیسی اثر کی نماز ختم ہوتی ہے پھر بیٹھ کے وہیں پہ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح شہزادی کونین کے بعد، دعا مانگنے کے بعد پھر 1 فاتحہ پڑھو. 2 ہو گئے. عشاء کی نماز کے بعد پھر پڑھو.
یہ تو میں سمپل طریقہ بتا رہا ہوں. اب 10 دفعہ پڑھو, لیکن میں آپ کو سمپل طریقہ بتا رہا ہوں. دن میں 3 مرتبہ تم کانٹیکٹ میں آئے اپنے باپ کے ساتھ, 3 مرتبہ تمہارے باپ نے تم کو دعا دی. آپ سمجھے میری بات؟ فجر پہ دعا ملی, ظہر تک تمہارے باپ کی دعا تمہارے ساتھ ہے. میں مثال دے رہا ہوں. فجر پہ فاتحہ پڑھی, ظہر پہ تم نے باپ کے لیے فاتحہ پڑھی, فجر پہ پڑھی اور ظہر پہ پڑھی, تو ان بٹوین تم پروٹیکٹڈ ہو گئے باپ کی دعا سے. اس کے بعد پھر تم نے عشاء کے وقت پڑھی, رات تمہاری پروٹیکٹڈ ہو گئی. 3 ہو گئے. پھر سونے سے پہلے ایک دفعہ اور پڑھ لو. بیفور یو سلیپ, بیفور یو گو ٹو یور بیڈ, جو 4 سلام کرتے ہو مرنے سے سونے سے پہلے یہ سلام ضرور کرنا, اور یہ بھی ماں باپ کی طرف سے کرنا. کچھ مت کرو یار. بیفور یو گو ٹو بیڈ 2 منٹ کا, آپ کو 3 منٹ کا ہوم ورک دے رہا آج اس مرحوم کے چہروں کی مجلس میں. بیڈ پہ لیٹنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ, بولا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. پھر ٹرن ہو کے بولو السلام علیکم یا غریب الغربا علی ابن موسی رضا, سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر. پھر ٹرن ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو السلام علیکم یا ابن زہرا, فرزند زہرا, امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. اس کے بعد ایک فاتحہ پڑھ لو. یہ جو تم نے سلام کیا معصومین کو, یہ سلام بھی آن بیہاف آف یور ڈیڈ, بیہاف آف یور مدر, اور سارے مرحومین کی طرف سے. کل تک وہ بھی سلام کرتے تھے مولا حسین کو, غریب امام کو, امام زمانہ کو, لیکن آج وہ مجبور ہیں, سلام نہیں کر سکتے. آج وہ ہیلپ لیس ہے, اتنے مجبور ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتے. تو تم نے سلام کر کے ان کی زبان کو کھول دیا. تم نے سلام کر کے تمہارے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لا لی. تم نے سلام کر کے باپ کے دل کو سکون پہنچایا. تم نے سلام کر کے باپ کو وہ گفٹ دیا, وہ تحفہ دیا, کہ اگر یہ تحفہ کا تم کو اندازہ ہو جائے, یہ گفٹ کا تم کو اندازہ ہو جائے کہ جو تم نے زیارت مولا حسین کا تم نے تحفہ دیا, تو تم 24 گھنٹے اپنے باپ کے لیے پڑھو گے. جب نماز کے بعد زیارت پڑھتے بولا on behalf of my father, نیت کر لو کہ پروردگار میں جب مولا حسین کی زیارت پڑھوں, جب میں زیارت معصومین پڑھوں, وہ اس کا ثواب تم میں بولوں یا نہ بولوں تو میرے ماں باپ کو دے دینا, میرے ماں باپ کو دے دینا. اس کے بعد دیکھو کہ جتنی تم مجلسوں میں جا رہے, جتنی دفعہ تم ثواب زیارت پڑھ رہے, وہ سارا ثواب زیارت, ساری زیارت تمہارے ماں باپ کو اس کا اجر مل رہا. لیکن میں گناہگار ہوں, میں سب سے بڑا گناہگار. ہو سکتا مولا حسین میرے اس سلام کو قبول نہ کرے میرے گناہوں کی وجہ سے, لیکن تم نے ماں باپ کی طرف سے پڑھا, تو ماں باپ کی دعا تم کو لگی کہ پروردگار اس نے مجھے حسین کی زیارت میری طرف سے پڑھی, میرے بیہاف میں پڑھی, تو اب اس کی زیارت کو قبول کر لے. اسلام بولتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تمہارے ماں باپ کا جو احسان ہے, رب ارحمہما کما ربیان صغیرا, کہ پروردگار تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر جیسا انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا. تو تم نے ماں باپ کے لیے کیا on behalf of your mom, behalf of your dad. یہ تمہاری زیارت بھی قبول ہو رہی, اس لیے کہ میں نہیں کرا, میں گناہگار ہوں. ہو سکتا میرا مولا حسین مجھ سے زیارت کو قبول نہ کرے, اللہ قبول کر لے, لیکن ماں باپ کی وجہ سے تمہاری زیارت قبول ہوگی. تو جیسے تم کو اجر ملا, جیسے تم کو ریوارڈ ملا, جیسے تمہارے گڈ ڈیڈز آگے بڑھے, تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوئے, اسی طرح تمہارے والدین کے گڈ ڈیڈز میں اضافہ ہوگا. تمہارے والدین کے جو بیڈ ڈیڈز ہیں, ہر انسان کے رہتے, جب بیڈ ڈیڈز ہے اس کو ریز کرے گا اللہ. جب ریز کرے گا, ہو سکتا ہے ایک ہی زیارت امام حسین تمہارے باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے وہ رحمت خدا نازل ہو جائے جو تمہارا باپ وہاں پر ایکسپیکٹ کر رہا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. آپ سمجھ لیں میری بات کہ کتنا ثواب ہے یہ ایصال ثواب کا. اگر اللہ یہ رحمت کے دروازے کو کھلا نہیں رکھتا تو تم یقین کرو میری بات پہ کہ کوئی انسان بچ نہیں سکتا تھا, کوئی انسان کی نیکیاں بڑھ نہیں سکتی تھی. جتنا تم نے کیا ہے دنیا میں بس وہی,
لیکن ایصال ثواب ایک ایسا گولڈن گفٹ ہے اللہ کا، ایسا اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ اس سے، ایسا کریم ہے وہ کہ یہ ایصال ثواب رکھ کر اس نے بتا دیا کہ میرے کرم کو دیکھو، میرے رحم کو دیکھو، میں کتنا رحم کرتا اپنے بندوں پہ۔ افسوس یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ وہ عذاب نازل کرتا، عذاب تو کرتا ہی نہیں نازل، وہ صرف رحم کرتا، وہ صرف رحم کرتا، وہ صرف رحم کرتا، وہ صرف رحم کرتا، اور کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا۔ اور اللہ یہ ایکسپیکٹ، پلیز میرا جملہ غور سے سنو، اور اللہ یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا اپنے بندوں سے کہ جیسے میں رحم کرتا تمہارے اوپر، تم بھی اپنے رشتہ داروں پہ رحم کرو، تم بھی غریبوں پہ رحم کرو، تم بھی تو کچھ کرو۔ تم یہ مت بولو میں نے بہت کیا ہے، یہ ذہن میں تصور ہی مت لاؤ، ارے میں تو بہت کرتا ہوں، یہ کبھی مت کرو۔ Always when you do something, just say thank you to your Allah کہ اللہ has given you chance، اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا تمہارے گڈ ڈیڈز بھی بڑھتے جائیں گے، بیڈ ڈیڈز ریز ہویں گے، تمہارے ماں باپ کے گڈ ڈیڈز بڑھیں گے، بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے۔ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے سعادت دی کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سک رہا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے باپ کے لیے، باپ کا جو سٹیٹس ہے، ماں کا جو سٹیٹس ہے، ہم 0.1% میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی ذہن میں یہ تصور بھی نہیں لانا، کبھی ذہن میں یہ سوچنا بھی نہیں کہ میں ماں کے لیے یہ کر رہا، باپ کے لیے یہ کر رہا، نہیں۔ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے۔ باپ کا سٹیٹس، اب میں آپ کو ایک بات بولوں، اگر آج میں عزاداری کر رہا، اگر آج میں مجلس کر رہا، آج میں ذکر حسین اور ذکر علی کر رہا، آج میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا، نماز پڑھ رہا، اگر میں آج قرآن پڑھ رہا تو کس کی وجہ سے پڑھ رہا؟ اپنی وجہ سے پڑھ رہا؟ نو۔ آج جو کچھ اس کی عبادت کر رہا، جتنی میں عزاداری کر رہا، یہ صرف اس ماں کی وجہ سے کہ جس نے پاکیزہ دامن سے تم کو ریز کیا، اس باپ کی وجہ سے کہ جس نے تم کو حلال رزق کھلا کے ولایت علی تمہارے دلوں میں لائی۔ تم تھینکفل ہو ہی نہیں سکتے اس کے، ہر وقت تھینکفل رہنا ہے، کبھی یہ بول ہی نہیں سکتے وہ آف ڈن، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آج بہترین ایصال ثواب یہ فیملی اپنے مرحوم کو دے رہی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ مرحوم افضل رزاق طاہور، کمپلیٹ یہ طاہور فیملی، انہوں نے بہترین کام کیا، چہروں کی مجلس رکھی، سارے ایصال ثواب کا اجر الگ الگ ہے۔ ہر تحفہ، مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے، اللہ یہ نہیں پتا کہ پورا قرآن پڑھو گے تو میں تم کو اجر دوں گا، نو، اس کا کرم دیکھو، صرف میں اس کا کرم بتا رہا ہوں آپ کو، کتنا مرسیفل ہے۔ اگر اندازہ ہو جائے نا کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے تو بندہ 24 گھنٹے سر کو جھکا کے رکھے گا، 24/7 ہم کو سر کو جھکانا ہے اس کے سامنے۔ اگر تم پبلکلی نہیں جھکا سکتے، دل تو جھکا سکتے، دل تو جھکا سکتے، اپنی آنکھوں کو تو جھکا سکتے، اپنی پلکوں کو تو جھکا سکتے اس کے سامنے۔ یہ بھی شکر ہے کہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا اس کا کرم۔ وہ بول رہا ہے کہ یہ نہیں بول رہا ہے ایصال ثواب کے لیے اگر تم پورا قرآن مجید پڑھو گے، 114 سورے پڑھو گے تو ہی میں اجر دوں گا، نہیں۔ وہ کہتا ہے تم قرآن مجید کا صرف یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثال دے رہا میں، اور بولو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا سورہ سورہ بقرہ، اس کی پہلی آیت سے آپ نے بس اتنا ہی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 1 منٹ بھی نہیں ہوا نا، یہ پڑھو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ صرف تم نے کہا الحمدللہ رب العالمین،
اس کا بھی ثواب ملے گا. تم نے صرف یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی ثواب ملے گا. اس کے بعد تم نے پھر ایک آیت پڑھی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم نے یہاں روک دیا مثال کے طور پر. اس کا بھی ثواب ملے گا. پورا یاسین پڑھے گا تو بہت ثواب ہے. انہیں میں آپ کو صرف بتا رہا چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اتنا بھی پڑھو گے اس کا ثواب ملے گا. مثال کی طور پر تم نے کہا کہ آج میں سورہ کوثر 3 آیتوں پر ہے، شارٹیسٹ سورہ ہے، آج میں ایک سورہ کوثر اپنے باپ کی طرف سے پڑھتا ہوں. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے یہ کہا، اس کا ثواب بھی ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ تم کرو، یہ نہیں بول رہا کہ پورا قرآن پڑھ کے دینا تو بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے، لیکن ہر چیز کا ثواب یہ ہو گیا. آپ کا دل بول رہا، آپ بیٹھے ہوئے آپ میری مجلس سن رہے، سب طاہر صاحب کے چہلم کی مجلس، آپ صوفے پہ بیٹھے ہوئے چیئر پہ بیٹھ کے سن رہے. مثال دے رہا میں، آپ نے کہا، دل آپ کو کہا کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن سارے مرحومین، میرا باپ سلوات پڑھتا تھا، چلو میں باپ کے نیابت میں ایک سلوات پڑھتا ہوں. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آپ نے کہا اور کہا اللہ تو اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. ایک سلوات، ہزاروں مرتبہ آپ سلوات پڑھتے ہیں، آپ نے صرف ایک سلوات کے لیے کہا کہ پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، یہ بھی پہنچے گا. آپ سوچو اس کا کرم دیکھو یار، صرف کرم دیکھو کہ کیا کرم ہے میرے پروردگار کا، کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اگر اس کا کرم نہ ہو تو انسان ایسا ریز ہو جائے. کچھ نہیں رہے اس کے پاس، کچھ نہیں رہے اس کے پاس. یہ ایسا کریم ہے، پورا اشیاء اسی پہ پڑھ دو کہ اس کے کرم کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. ورنہ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ میں کتنا گناہگار ہوں، ہمارے گناہ کتنے، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک سوائے گناہ میں کچھ نہیں ہے. کیسا کریم ہے، میری روٹی کو اس نے بند نہیں کیا. تم زندہ ہو نا، تم بھوکے نہیں رہنا، میں رازق ہوں، میں تمہارے رزق کو دوں گا. روز پڑھو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو پرووائڈر ہے، تو دینے والا ہے. اس کے بعد 18 مرتبہ بولو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو. اللہ تمہیں رزق میں اضافہ کر دیتا. یہ آپ نے بولا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بتا رہا، صرف قرآن کا بتا دیا، سلوات کا بتا دیا. اب مثال کے طور پہ آپ چل رہے، کوئی نابینا بلائنڈ ہے، وہ روڈ کراس کر رہا، آپ نے چلتے چلتے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میں کراس کر دیتا ہوں. جو تمہارے گڈ ڈیڈز میں ایڈیشن ہوا، تم بولے اس کا ثواب بھی میرے باپ کو دے دے. تم کسی کو لفٹ دے رہے اپنی کار میں، بولو اللہ اس کا ثواب بھی میرے باپ کو دے. اس لیے کہ اسلام بولتا کہ خالی مومن کو دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے، مومن کو دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے. لیکن جب مسکراؤ تو دل میں کینہ رکھ کے مت مسکراؤ، دل میں نفرتیں رکھ کے مت مسکراؤ. مومن کا دل ٹرانسپیرنٹ ہوتا، یہ رکھ کے مت مسکراؤ، مسکراؤ بس. گیو ہم اسمائل. یہ بھی سوال اس طرح سے. تم ایک گلاس آف واٹر کسی کو دے رہے، گلاس آف واٹر، کسی نے تم سے کہا کہ تم ایگزامپل تمہاری وائف نے کہا کہ کین یو گیو می گلاس آف واٹر، آپ نے گلاس آف واٹر اس کو دیا. آپ دل میں بولو کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. میں آپ کو وہ ساری وہ ایصال ثواب بتا رہا کہ جس سے تم 24 آورس اپنے باپ کو گفٹ دے سکتے. کیوں دے سکتے؟ جتنا تم ایصال ثواب کرو گے اتنا تمہارا باپ تم کو دیکھے گا. مرنے کے بعد جو راستہ بند ہوا، مرنے کے بعد جو پردہ بیچ میں آ گیا برزخ کا، مرنے کے بعد جو گریو کے اندر باپ انڈر گراؤنڈ ہو گیا اور تم اوپر ہو، تم یہ چاہتے کہ اب تمہارے سامنے سے باپ کا چہرہ چلا گیا لیکن ماں کا چہرہ چلا گیا. لیکن اگر تم ایصال ثواب کرو گے تو نیچے سے باپ تم کو دیکھے گا، تمہارے چہرے کو دیکھے گا، اور چہرے کو دیکھ کے اولاد کو باپ نیچے سے دعا دے گا کہ پروردگار مرنے کے بعد بھی میرے بیٹے نے مجھے بھولا نہیں، تو بھی اس کو مت بھول. یہ دعائیں پہنچیں گی تم کو
جو مطلب یہ کہ جو نیکی کرو، جب بھی عمرے پہ جانا، اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب ہو، چلے میرے ساتھ المنتظر کے ساتھ انشاءاللہ، جب عمرے پہ جانا اپنا عمرہ کر کے پہلے مرحوم باپ کا عمرہ کرنا. آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ سوچو مرنے کے بعد اعمال عبادت کا دروازہ اللہ بند نہیں کر رہا. اللہ یہ بول رہا کہ ایون عمرے کا اگر تم کو ثواب چاہیے جو ایکسٹرا آرڈینری ثواب ہے، کہ اگر تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی تمہارے لیے آن بیہاف آف یو عمرہ کرے گی تو میں وہی ثواب دوں گا جیسے تم عمرہ کرتے ہو تم کو ثواب ملتا. آپ کو اندازہ اس کا مرسیفل کتنا ہے اللہ. تم زیارات پہ جا رہے مولا حسین کی المنتظر کے ذریعے، جب زیارت پہ جانا تو جب مولا حسین کے روز خبر مبارک پہ جانا، اور جب جا کے تم سلام کرو گے کہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، جب تم نے 4 سلام کیے اور یہ کہا کہ مولا حسین یہ جو میں زیارت پڑھا آپ کے پاس، اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو دے دے. مرنے کے بعد وہ زیارت تو نہیں جا، زیارت کا ثواب نہیں ملے گا نا. عمل کا دروازہ بند ہو گیا، عمل کا دروازہ بند ہو گیا. تم نے یہ عمل کیا، اس کا ثواب تمہارے باپ کو پہنچا، تمہاری ماں کو پہنچا، بھائی بہنوں کو پہنچا، سارے مرحومین کو پہنچا. آپ سوچو کہ کتنا کریم ہے، کتنے راستوں کو کھول رہا اللہ، کتنے ویوز اوپن ہو رہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی دروازہ اس نے بند نہیں رکھا. ناٹ اے سنگل ڈور رحمت کا. یہ کرم پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار کہ مرنے کے بعد اس نے مرحوم کے بندے کے جو رحمت کے دروازے جو زندگی میں تھے وہ سارے دروازے سٹل کھلے ہوئے. کیوں کھلے ہوئے؟ کس کے ذریعے کھلے ہوئے؟ اولاد کے ذریعے. اگر اولاد نیک ہوگی اور وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کرتے رہے گی تو وعدہ ہے پروردگار کا کہ تم ایصال ثواب بھیجتے رہو، میں تمہارے باپ کے درجات کو بلند کرتا رہوں گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. صرف بھیجو تو، اگر تم نے بھیجا تو وہی انداز سے تمہارے رحمت کھلتے رہے گی. اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے ہو رہا کیا. نہ کبھی بیٹا بادر کرتا، نہ کبھی بیٹی بادر کرتی. میں انصاف سے بولے، ایک دفعہ دفن کر کے تم بادر کرتے ہو، دور سفر پہ چلے گئے تو تم روز فون کر کے بات کرو گے، کرنا بھی چاہیے، لیکن مرنے کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کے بعد فون سے بات نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ای میل سے بات نہیں ہوتی، واٹس ایپ سے بات نہیں ہوتی، ٹیکسٹ سے بات نہیں ہوتی. مرنے کے بعد ایصال ثواب سے بات ہوتی. یہ سارے دنیا کے جتنے چیزیں وہ سب بند ہو گئی. واٹس ایپ بھی بند ہو گیا، ای میل بھی بند ہو گیا، ٹیکسٹ بھی بند ہو گیا، ٹیلی فون بھی بند ہو گیا. ایک راستہ کھلا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا راستہ ہے، اتنی رحمت کا راستہ ہے، یہ کمیونیکیشن کا اتنا اچھا راستہ ہے کہ سارے دنیا کے راستے بند کر دیا اللہ نے روح لکھ کے نکلنے سے. ہم نے بند کیا، ہم نے لے کے جا کے اس کو نیچے ایک ٹائٹ کر کے بند کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ تم نے بند کیا نا، اب امپاسبل ہے ظاہری طور پہ، امپاسبل ہے ظاہری طور پہ کہ کوئی چیز نیچے جائے. ایون اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیو سم تھنگ، لٹرلی میں بول رہا ہوں، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیو سم تھنگ ٹو یور ڈیڈ، ہاؤ کین یو گیو؟ تم دو گے کیسا آرام باغ میں؟ ایک ٹائٹ ہو گئی، ماربل کی گریو بن گئی، کوئی چانس ہی نہیں ہے نیچے پہنچانے کا. اللہ بول رہا وائی آر یو ورینگ؟ تم گھبراتے کیوں؟ کیوں گھبراتے ہو؟ میں کریم بیٹھا ہوا ہوں. میں کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا ہوں؟ میں کریم ہوں، میں کریم ہوں، میں کریم ہوں، میں کریم ہوں. یہ جملہ دہراتے رہو، ہر وقت اللہ کا یہ نام لیتے رہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو. دوستو یہ اللہ کا اتنا پیارا نام ہے کہ صرف اس نے اپنی ذات کے اوپر کرم کو واجب کر لیا. اس نے اپنی ذات کے اوپر کرم کو واجب کر لیا. کچھ مت کرو، صرف یہ بولتے رہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم.
اس کے بعد اس کا فائدہ دیکھو. اس کے بعد اس کا فائدہ اس انداز سے ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں کرم پروردگار تمہارے ساتھ ہو. ہم کو کیا چاہیے یار؟ دنیا میں کیا چاہیے ہم کو؟ مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ واٹ وی نیڈ ڈیسپریٹلی ہم کو کیا چاہیے؟ بلیسنگ آف اللہ. ہر چیز میں بلیسنگ آف اللہ ہے. اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کا کرم ہو جائے تو اولاد ہو جائے. اولاد دیا ہے، اس کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے اس کا کرم چاہیے. جاب نہیں ہے، جاب رہنا اس کا کرم چاہیے. بزنس میں گرو کرنا اس کا کرم چاہیے. رائٹ؟ صحت ہے، صحت کے ساتھ رہنا اس کا کرم چاہیے. 24/7 کرم پروردگار تمہارے ساتھ رہنا. رائٹ؟ 24/7 اگر کرم پروردگار، رحمت پروردگار، رحمت ساتھ ہے تو یو آر بلیسڈ. یہی چاہیے نا، صرف کرم چاہیے نا. تو اس کے اس نام سے پکارو اس کو. میرے معصومین پکار رہے، یہ مولا پکار رہے. واسطہ دو میرے مولا کا. مولا حسین کا واسطہ دو، امام علی علیہ السلام کا واسطہ دو، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ دو، مولا حسن کا دو، اللہ کے رسول کا دو. بولتے رہو اللہ ان معصومین کا واسطہ. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا. بولو اللہ تیرا کرم چاہیے. تو وہ کرم کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے. ظاہری طور پہ گریو بند ہو گئی ہے، ٹائٹ کر دیا. کوئی لنک ہمارا باقی نہیں ہے اپنے مرنے والے سے، لیکن وہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے. کہتا وائی آر یو وریڈ؟ میں اتنی رحمت کے دروازے کو کھولا ہوا ہوں کہ تم جتنی رحمت بھیجنا چاہتے اس میں رحمت کے لیے بھیجو. میں تیار ہوں کہ میں تمہارے باپ کو رحمتوں میں گھیر لوں. اس کے لیے وہ دعائیں. وقت تیزی سے نکل گیا. آلموسٹ 30 منٹس کے اوپر مجلس ہوگی. 45 منٹس پڑھوں گا بس. اللہ اس تحور فیملی کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اتنا کریم ہے پروردگار. صرف وہ کرم کرنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. جتنا ہو سکے یہ پڑھتے رہو، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. لیکن بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، لسن پراپرلی. جب میں اللہ کو بولا کہ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ بولتا ہے میرے بندوں کے ساتھ تم بھی کرم کرنا. ایون یو ہیو ٹو ڈو. اگر تم میرے بندوں کے ساتھ کرم نہیں کرو گے تو پھر دین یو ول بی ان اے بگ پرابلم. وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے کہ جب میں اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، جب میں اللہ سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ تو میرے اوپر کرم کر، then Allah is also asking the same thing کہ او میرے بندے تو بھی تھوڑا کرم کر دے میرے بندوں پہ، تو بھی تھوڑا رحم کر دے میرے بندوں پہ، تو بھی تھوڑا رحم کر اپنے رشتہ داروں پہ، تو بھی تھوڑا کرم کر اپنے غریب میرے چاہنے والوں کے، مولا حسین کے چاہنے والوں پہ تم بھی رحم کرو. ہم کرتے، غریب کے ساتھ ہم رہتے ہیں. بس یہ میری خواہش ہے. میں سب کو بول رہا ہوں یہ بات، جو مجھے سن رہا ہے یہ مجلس چہلم کی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی لائف میں گرو کرو، تم یہ چاہتے ہو کہ کرم پروردگار، بلیسنگ آف اللہ تم کو گھیر لے، تو اس کے لیے ایصال ثواب، اس کے لیے اس کے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھو. کسی یتیم کو، تو میں بار بار اس پہ سٹریس کرتا پوری دنیا میں، یتیم 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 یتیم، بیوہ بیوہ، ویڈو جس کا کوئی نہیں ہوتا. اسلام اتنا زور دے رہا، ڈھونڈو یار ڈھونڈو. بامبے میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ڈھونڈو بامبے میں کہ کہیں کوئی یتیم غریب تو نہیں ہے. ڈھونڈو بامبے میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی ویڈو تو نہیں ہے کہ جو اس وقت پریشان ہے. کوئی یتیم بچے ایسے تو نہیں ہے کہ ان کے پاس صبح میں روٹی ہے تو شام میں روٹی نہیں ہے. اگر تم اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے
ایک روٹی مثال دے رہا، ایک یتیم کا پیٹ بھرنا، ایک یتیم کی بھوک کو ختم کرنا، ایک یتیم کی خواہش کو پورا کرنا، ایک یتیم کو ایک ڈریس دلانا، یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ یو کانٹ بلیو کہ اس کے ثواب کا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تم، سوچ بھی نہیں سکتے تم کہ اللہ یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے میں کیا اجر دیتا تم کو، کیا اجر دیتا تم کو کسی یتیم کا خیال رکھنا، کسی مسکین کا خیال رکھنا، ایک اجر عظیم ہے، بہترین ایصال ثواب۔ میں یہ تحور فیملی کو بول رہا ہوں، آج باپ کا چہلم کر رہے، مرحوم کا چہلم کر رہے، کل کسی یتیم کو کھانا کھلا دینا، کل کسی ویڈیو کے پاس کچھ کھانا بھیج دینا، بھیج کے دیکھو یار، بھیج کے دیکھو اس کا ثواب کیا ملتا، بھیج کے دیکھو اس کا اجر ریوارڈ کیا ملتا۔ اور جب کسی یتیم کو روٹی دے رہے، کسی ویڈیو کی تم مدد کر رہے، تو دعا یہ کرو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو دے دے۔ تمہاری نیت کافی ہے کہ اللہ جتنا میں نے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، ذرہ برابر بھی، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، مومنین کو دے دے، محبان آل محمد کو دے دے۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کیا تم کو ریوارڈ دیتا، اللہ تمہارے اوپر کرم کیسے کرتا۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ جو اجر عظیم اللہ مرحوم کو پہنچاتا ہے جب تم کسی یتیم کا، دوستو ڈھونڈو بامبے میں ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ فیملی یہاں ہے، یہ فیملی یہاں ہے، یہ فیملی یہاں، یہ شعار معصومین ہے، میرا معصوم امام ڈھونڈ کے نکالتا تھا۔ میری خواہش ہے آج یہ تحور فیملی کا ان کا چہلم پڑھ رہا، میں چہلم میں میرا امپورٹنٹ ترین میسج یہی تھا کہ غریب یتیم کو کہ رزق کو پہنچاؤ، ان کی بھوک کو ختم کرو، ان کے جسم پہ لباس لا دو، اللہ ایسا اجر دیتا۔ اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں کہ تم نے پہنچا دیا، کسی یتیم کا پیٹ بھر گیا اور اس کے بعد تم نے کہا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے۔ سال بھر دیتے رہو، ہر ہفتے دو، ہر مہینے دو، یا میں آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ 1 لاکھ روپیہ دو، 500 روپے دو، 1000 روپے دو۔ وہ 1000 روپے تم اس کو نہیں دے رہے، یہ پیسے تم اللہ کو دے رہے ہیں۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ 1000 کے 1000 تم کو ریٹرن نہیں کرے گا، وہ غیر حساب عطا کرے گا، غیر حساب عطا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے عطا کرے۔ بس میں کیا کروں، میرا ٹائم ہو گیا، 45 منٹ کی مجلس آلموسٹ ہو گئی۔ آپ ان مرحوم یہ انٹائر تحور فیملی کے لیے، اور بالخصوص آج جس مرحوم کا چہلم ہے اس کے لیے ایک باواں سے بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس مرحوم کو آل علیین میں، جوار معصومین میں جگہ دے۔ مرحوم افضل رزاق تحور، رزاق رمضان تحور، انجم بنت رزاق تحور، سکینہ بنت حسین علی بوجا بوائے، اور انٹائر یہ تحور فیملی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ آج آپ ان کا چہلم کر رہے ہیں، میں ان کی فیملی کو بول رہا، ان کی اولاد کو بول رہا، ان کے بھائی بہنوں کو بول رہا۔ افضل رزاق تحور کا آج چہلم ہے۔ اللہ ان کی خبر میں، ان کی گریو میں، ان کی لحد میں، ان کے پاس مولا حسین کا ثواب پہنچے، صدقہ مولا حسین کا۔ چہلم جب آتا ہے، ہر آدمی چہلم کے لیے دور دور سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اربعین حسین کرتے ہیں اور اپنا مرحوم کا چہلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ چہلم آخری کام ہوتا مرنے والے کا، 40 دن کا۔
اس کے بعد پھر 3 مہینے کی مجلس ہے، پھر 6 مہینے والی مجلس ہے، پھر 1 سال کی مجلس ہے، بس پھر برسی ہر سال کرتے ہوں۔ جب بھی میں کسی کا چہلم پڑھتا ہوں میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ چہلم ایک بہن کی، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے، ایک بہن کی آرزو ہے، اس مظلوم بیوی کی خواہش تھی چہلم ہونا۔ اللہ ہم کو کربلا مولا میں مولا حسین کا چہلم نصیب کرے۔ سب سے بڑی زیارت ہے اربعین حسین کی، مولا حسین کی۔ اللہ ہم سب کو اربعین حسین نصیب ہو کربلا مولا میں۔ 11ویں امام ارشاد فرماتے علامت مومن میں سے ایک ہے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روز اربعین ہو۔ اگر نہیں جا سکے تو زیارت امام حسین اربعین کی پڑھنا۔ آج میں سارے طاہور فیملی کو بول رہا ہوں کہ آج اپنے باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہن کی طرف سے، یہ مرحوم طاہور صاحب کی طرف سے on behalf of him، ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، ان کے لیے اہل خاندان کو بول رہا ہوں کہ زیارت امام حسین پڑھو۔ مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بیٹھ کے تم سن رہے، ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، آڈیو لگا لو اور کھڑے ہو جاؤ۔ نیت یہ کرو کہ آج ہمارے باپ کا، بھائی کا چہلم تھا، طاہور صاحب کا چہلم ہے، ان کے بیہاف میں ہم زیارت اربعین پڑھ رہے ہیں۔ کر کے دیکھو کہ کیا ثواب ان کو ملتا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے خواب میں آ کے تمہارا شکریہ ادا کر دے۔ ثواب صرف ان کو نہیں ملے گا، ثواب تم کو بھی ملے گا کہ تم نے زیارت اربعین ایک مجبور کے لیے پڑھی۔ ہمیشہ یاد رکھو جب کسی کا چہلم ہوتا اس کی طرف سے زیارت اربعین چہلم پڑھنا، یہ ایک رشتہ بنتا مولا حسین سے۔ کوئی واجب عمل نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ کیوں پڑھے، مت پڑھو۔ میں تو زیارت امام حسین کا ثواب ہے نا، تو چہلم کے دن حسین کی چہلم کی زیارت پڑھو۔ کر کے دیکھو کہ تمہارا مولا حسین کا ایک رشتہ ہوتا نا، اس لیے کہ چہلم صرف مولا حسین کا ہے۔ ایک بہن کی خواہش تھی، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا تھی، ایک بہن کی آرزو تھی کہ جب پہلا چہلم آیا تو شہزادی نے یہی کہا کہ ماں جائے تمہارا چہلم آ گیا۔ بہن تمہارا چہلم کیسا کرے؟ بیٹا بیمار کربلا موجود ہے، تڑپ کے کہہ رہے تھے بابا آپ کا چہلم آ گیا۔ بابا بیٹا قید میں، میں کتنی آسانی سے بول رہا، میرا بولا قید میں تھا، بیٹی موجود تھی، شہزادی صغرا بھی تھی، شہزادی کبرا بھی تھی، شہزادی سکینہ بھی موجود تھے۔ جب تک تڑپ کے کہہ رہے تھے کہ بابا آپ کا چہلم آ گیا۔ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ بھیا تمہارا چہلم آ گیا، لیکن چہلم کوئی نہیں کر سکا۔ یہ دوسرا چہلم تھا جو سیدانیہ پہنچی تھی، اور جب چہلم کے لیے میری شہزادی آئی تو دوستو اس وقت، آج مولا حسین کی زیارت اللہ ہم کو بار بار نصیب کرے۔ مولا حسین کی زیارت، کتنا آباد شہر ہے میرے مولا حسین کا، کتنی رونق والا شہر ہے، کتنی لائٹس ہیں، کتنی روشنی ہے، کتنا سجا ہوا شہر ہے کربلا مولا۔ اللہ تو نظر بس سے بچائے، اللہ حفاظت کر معصومین کے روزوں کی، اور جنت البقیع اور جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، روشن کر دے۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ کتنا آباد شہر ہے کربلا، ہوٹلز ہیں، بازار ہے، لاکھوں آدمی کا آنا جانا۔ دوستو جب پہلی مرتبہ بہن چہلم کے لیے آئی، صرف تصور کرو جب پہلی مرتبہ بہن چہلم کرنے کے لیے آئی بھائی کا، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ بہن بھائی کا چہلم کرنے کے لیے آئی تو حال یہ تھا دوستو، کچھ نہیں تھا۔ کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، کربلا کے میدان میں خاموشی تھی، دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی، کوئی زائر حسین نہیں تھا، اکیلی لہد پہ 4 قبریں تھیں کربلا کے میدان میں۔ مولا حسین کی تھی، گنج شہیدہ تھی، حبیب ابن مظاہر تھا، اور دور پہ مولا عباس کی لہد تھی، کچھ نہیں تھا۔ بہن کا دل پھٹ گیا کہ ہائے میرے بھیا کا چہلم آ گیا، لیکن میرے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے دل نے پکارا، جس کو شاعر کہتا ہے کہ کہا، مرزا دبیر کہتے ہیں کہ بی بی نے کہ دل کی جو آواز تھی وہ یہ تھی کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا،
ارے چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ پھر آگے بڑھ کے شاعر کہتا ہے کہ شہزادی نے کہا کہ چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ یہ شہزادی کے دل کی آواز تھی کہ آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ اللہ نے اس ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کو ایسے قبول کیا کہ آج جیسے اربعین حسین ہوتا ہے کہ ملینز کی تعداد میں لوگ جمع ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ لاکھوں لوگ دور سے مولا حسین کو سلام کرتے ہیں پوری دنیا سے کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ آج وہ شہزادی کے دل کی خواہش ہے جو اربعین حسین کی پوری ہو رہی۔ دوستو جب بہن بھائی کے چہلم کے لیے کربلا پہنچی، اللہ بھی جائیں کربلا مولا حسین کی زیارت، جب بہن پہنچی محمل کے پردے کو ہٹایا، قبر حسین پہ نگاہ گئی، چوتھے امام سے پوچھا میرے لال میرا بھیا کا ہے؟ امام نے اشارہ کیا، تصور کرو بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا، دوڑتی ہوئی گئی قبر حسین پہ اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا زینب واپس آ گئی، بھیا تمہارا چہلم کرنے کے لیے آئی۔ لیلا نے کہا کہ علی اکبر ماں زندہ رہ گئی، تمہارا چہلم آ گیا۔ رباب کہہ رہی تھی کہ میرے والی وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی۔ روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، ہر بی بی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ عزیزو اتنا ہی کہا کہ بھیا تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی، بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی۔ عزیزو جو مصیبتیں گزری وہ میری شہزادی نے حسین سے نہیں کہا، میری بیوی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اٹھی اٹھ کے چوتھے امام سے کہا میرے لال بتاؤ میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ عزیزو امام نے اشارہ کیا، بہن بھائی کی لحد کی طرف چلی، دور سے عباس کی قبر مبارک کو دیکھا، بہت چھوٹی سی قبر ہے میرے آقا کی۔ بہن بیٹھ گئی زمین پہ، کہنے لگی بیٹا میرا بھائی شیر تھا، یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو امام نے کہا پھوپھی اماں اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے کہ اتنا زخمی ہو گئے تھا میرا ججاد، قبر پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہا عباس اٹھو بھیا تمہاری بہنیں آئی ہیں چہلم کے لیے۔ پھر زینب نے کہا بھیا اگر تم زندہ ہوتے، زینب درباروں میں نہیں جاتی، زینب کے بازوں میں رسن باندھی نہیں جاتی۔ الہی و سیدی وہ مولایا، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، جس کا چہلم تھا، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم نصرت ایسے کریں جیسے مولا چاہتا، ہمارے سارے بیماروں کو بے حق بیمار کربلا بیمار مدینہ صحت دے، کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں، کچھ کووڈ اور کسی کو بیماری آ گئی، ہر بیماری سے بچا لے اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم افضل رزاق تحور، رزاق رمضان تحور، انجم بنت رزاق تحور، سکینہ بنت حسین علی بوجا بوائے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن